اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ اس میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، اور دوسری عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر تکبیر اور اذان کے بیچ نماز ہے، بخاری اور مسلم، جیسا کہ گزرا۔ دیکھیے باب 195 رقم 2/1098 اور 3/1099۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امت کے لیے بیان فرمایا، وہ صرف 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ وطر کا بیان اس لیے نہیں ہے کہ آپ نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے، لیکن 3 وطر شامل کر کے یہ 9 رکعتیں بنتی ہیں۔ جمعے کی سنتوں کا بیان، اس میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے بعد کی سنتوں کی وضاحت کی ہے کہ وہ کتنی رکعت ہیں۔ اس کی ضروری تفصیل 2 حدیثوں کے بعد آ رہی ہے، لیکن جمعے سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جائیں، اس کی بابت صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران بھی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مختصر طور پر 2 رکعت ضرور پڑھے پھر خطبہ سنیں، لیکن خطبے سے پہلے آنے والا شخص 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد 2 کر کے جتنا چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، مسلم شریف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور اپنے گھر میں 2 رکعت عطا فرماتے، مسلم شریف۔ فائدہ، ایک حدیث میں 4 رکعت اور دوسری میں 2 رکعت کا بیان ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد میں پڑھنے والا 4 اور گھر جا کر پڑھنے والا 2 رکعت پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت کس طرح پڑھی جائیں، اس میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جائیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جائیں، مطلب یہ بھی دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، امام بخاری نے بھی ایک باب میں ان الفاظوں میں باندھا ہے، رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔